الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حمل مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ قیامت. صلاۃ و سلام علیک. سب پڑھ لے صلاۃ و الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین. است حسین بادشاہ است حسین. جو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے میرے ساتھ. شاہ است حسین است حسین شاہ است حسین بادشاہ. وایا کا حسین تیرے قدموں پہ نثار جاؤں. کیا کمال کر دیا نانے کے دین کو بچا کے. نانے کے دین کو بچا کر کیا کمال کردار ادا کر دیا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین
دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، نجف کے ہر ایک ذرے کو نگینہ بنا دیا، تو نے تو حسین مرنے کو جینا بنا دیا، شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ذکر حسین، ذکر کربلا، نام ابو بکر کا، نام عمر کا، نام عثمان کا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، شہید کربلا ہیں، 72 تن جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ تینوں نام 72 تنوں میں آتے ہیں۔ اگر ان تینوں کو نکال دیا جائے 72 تن پورے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو نام اس کے نام پہ رکھے جاتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام ابو جال نہیں رکھے گی، کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام ابو لاب نہیں رکھے گی، کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام شمر نہیں رکھے گی، کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھے گی۔ نام اس کے نام پہ رکھے جاتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہو، عقیدت ہو۔ علی نے نام رکھ کے بتا دیا، لوگوں علی ابو بکر سے پیار کرتا ہے، علی ابو بکر سے پیار کرتا ہے، علی عمر سے پیار کرتا ہے، علی عثمان سے پیار کرتا ہے۔ نام اس کے نام پہ رکھے جاتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ فرمایا لوگوں کا اختلاف جھوٹا پراپیگنڈا ہے، لوگوں کا اختلاف جو ہے وہ غلط ہے۔ علی نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ کے بتا دیا، لوگوں کوئی اختلاف نہیں، ہم تو سب پیر بھائی ہیں۔ فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، اونو محمد داد، وحد بن کلبی داد، اور داد عباس علمدار داد، قاسم داد، علی اکبر داد، علی اصغر داد، سارے داد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مل کے پڑھ لو، شاست آقا حسین کا ذکر ہے، مل کے میرے ساتھ کریے، شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ و تم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، شاہ بنی آدم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، نذرانتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جميع انبیاء کرام، آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، اجداد رسول، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد اور لا تعداد درود و سلام۔ آج یکم محرم الحرام ہے۔ محرم کا چاند جیسے ہی نکلتا ہے تو فضا بھی حسینی ہو جاتی ہے۔
اصولی طور پر آج یکم محرم ہے، آج حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اصولی طور پہ تو آج کا موضوع جو ہے وہ حضرت عمر فاروق پر ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ پچھلے جمعے سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر کر لیا گیا ہے، اس لیے آج فلسفہ شہادت اور شہادت مسلم بن عقیل بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین جی محترم، انشاءاللہ کوشش ہے کہ ذکر اہل بیت پر 8 جمعے پڑھائے جائیں۔ اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، نموس آل رسول، نموس اصحاب رسول، نموس اولاد رسول، نموس اصحاب رسول، نموس ازواج رسول، حق کے لیے جو لوگ اپنی جانیں قربان کریں وہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ انہیں مردہ، ذرا جواب دے، انہیں مردہ نہ کہو۔ ولا تقولوا، نہ کہو، ہرگز نہ کہنا، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو حق کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہیں کہنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے کہ تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، تمہیں اس کا وہم ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے۔ دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، بل انہیں پہلے آیت میں تھا کہ انہیں مردہ نہ کہو، کہنا نہیں ہے، دوسری آیت میں ہے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یعنی ذہن وچ بھی نہیں لے آنا کہ وہ مردہ نے، بل احیاء وہ زندہ بھی نے، بلکہ اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں رزق بھی کھا رہے ہیں۔ ایک کدی شان بیان ہو رہی ہے اس بندے دی جیڑا اللہ دی راہ تے اپنی جان قربان کرے۔ ہن توجہ میرے وہاں رکھیا جے، ایک عقلی نقطہ بیان کر کے پھر اگے چلنا وا۔ اللہ فرماندا اللہ دا قرآن ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، دنیا دے کسی مفتی تے مولوی دی گل غلط ہو سکتی ہے، پر نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنی قبراں وچ اللہ دا دتا ہویا رزق بھی کھا رہے نے۔ ہن توجہ میرے ور رکھیا جے، رزق میں بھی کھانا وا، تسی بھی کھاندے ہو۔ رزق بندہ او کھاندا ہے جدا کو معدہ ٹھیک ہوے، جدے جسم چ معدہ ہوے، معدہ کام کرے، تے معدہ ٹھیک اودا ہوندا ہے جدا جسم سلامت ہوے، تے جسم اودا سلامت ہوندا ہے جیڑا زندہ ہوئے، جیڑا زندہ ہوئے۔ زندہ بندہ کھا سکتا ہے، مردہ کھا سکتا، اونچا کو مردہ کھا سکتا نہیں، زندہ کھا سکتا ہے۔ تے اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، کسے مولوی تے مفتی دی گل میں نہیں کردا پیا، رب دا قرآن پہ پڑھنا وا۔ خالق کائنات نے فرما دیتا اوے انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کریا جے، اے جڑے شہید اللہ دی راہ تے، اللہ واسطے، رسول واسطے، حق واسطے جانا قربان کر دینے، اے زندہ نے۔ شہید تا درجہ ایک تیسرا، من النبیین والصدیقین والشہداء، تیجا درجہ شہید دا، اوے جڑا تیسرا درجے والا ہے اے تے زندہ ہے، اینو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تے جڑا شہید تو بھی اتے، صدیق تو بھی اتے، جڑے اللہ دے نبی نے، پھر او دے انہاں نالوں بھی اعلیٰ زندگی جی رہے نے۔ تے جے اللہ دے سارے نبی زندہ نے تے امام الانبیاء تے پھر سب تو اعلیٰ زندگی جی رہے نے۔ تو فرمایا شہیدان و مردہ گمان بھی
نہیں کرنا گمان آندے نے سوچنا ذہن وچ لیانا نہیں جیڑا شہید ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ ہن سوال پیدا ہوندا ہے شہید ہوندا کیڑا ہے جنوں میں شہید مننا وہ شہید ہوندا ہے یا جنوں کو مولوی شہید مننے وہ شہید ہوندا ہے جنوں کو مفتی شہید مننے تے وہ شہید ہوندا ہے ساڈے ملک تے اپنی موت مرن دا رواج ہی مک گیا ہے جیڑا مرد ہے شہید ہی مرد ہے یاد رکھو میں تو جنوں شہید آکھیے ہو سکتا ہے وہ نہ ہوئے پر جنوں میرا نبی شہید آکھیے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا ہے اے نہیں بولدا جو تک او نہ بولے زبان اے دی ہوندی ہے کلام او دا ہوندا ہے حرکت اے دی ہوندی ہے برکت او دی ہوندی ہے اے او دا ہی بولدا ہے جدوں او بولدا ہے تے جنوں رب رسول شہید آکھے او دی شہادت وچ شک نہیں ہو سکدا جیڑا او دی شہادت وچ شک کرے او مسلمان نہیں رہ سکدا تے جنوں میں تو شہید آکی ہو سکدا او نہ ہوئے پر جنوں اللہ دا نبی شہید آکی او دی شہادت وچ شک نہیں ہو سکدا اللہ اکبر کبیرہ ظاہری طور تے اسی کسی نو ویکھیے ہر مرن والا بندہ شہید نہیں تے ہر لڑن والا بندہ بھی شہید نہیں میں او دی حدیث پاک جو ایک دلیل دے جاؤں ایک بندہ لڑدا ہے پیا بڑی جرأت تے دلیری دے نال لڑدا ہے پیا اور تلوار چلا رہا ہے اسلام دے حق وچ کافراں دے خلاف تلوار چل دی ہے پئی تے بڑے بڑے کافراں جڑے نے تلوار دے اگے کٹ مردے نے پے بڑی جرأت تے دلیری دے نال لڑدا ہے پیا میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ بڑی جرأت تے بڑی دلیری دے نال بڑی جرأت نال لڑدا ہے پیا او دی تلوار اٹھانی سبحان اللہ او دا جنگ میدان جنگ تے لڑنا ماشاءاللہ کیا بات ہے ایڈی جرأت دے نال لڑدا بندہ اج تک ویکھیا نہیں جدوں صحابہ گل کردے رہے سرکار سندے رہے جدوں صحابہ نے اپنی گل مکمل کیتی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدی بارے انیاں گلاں پہ کر دیو نا کہ بڑی جرأت نہ لڑدا ہے پیا بڑی دلیری نہ لڑدا پیا او جہنمی او اچا کو ہن میں تو ویندے اسا کنا سی یہ جنتی ہے لڑدا اسلام واسطے لڑدا حق واسطے پر میرے نبی مخبر صادق نے فرمایا او جہنمی ہے او جنتی نہیں صحابی آندے نا سی بڑے حیران پڑے کہ بندہ لڑدا بھی اسلام واسطے وے تے لڑدا بھی بڑی جرأت نالے بڑی دلیری نالے تے بڑے بڑے کافروں نے مار سٹے نے آقا فرماندے نے جہنمی ہے ایک صحابی آندے نے کہ مینوں یقین سی دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آندے نے میں دے مگر 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 چلدا رہیا او لڑدا رہیا لڑدا رہیا لڑدا رہیا لڑدا رہیا لڑدیا 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 او دے جسم تے اتنے زخم آئے کہ وہ اپنی زخمہ دی تاب نہ لیا سکیا اس درد نو برداشت نہ کر سکیا انہیں اپنی تلوار اپنے آپ نو ماری اور مر گیا اپنی تلوار اپنے آپ نو ماری اور مر گیا آندے نے جدو میں ویکھیا نا کہ انہیں اپنے آپ نو مار کے آپ ہی مر گیا میں کہ صدقتا یا سیدی یا رسول مدینے دے تاجدارا سچ آکھے آئی جو آکھے آئی سچ آکھے آئی آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا آندے نے میں کہ صدقتا یا رسول اللہ انہیں اپنی تلوار اپنے آپ نو ماری اور مر گیا ہو جس لئے اپنی تلوار اپنے آپ نو ماری تے مر گیا میں نعرہ ماریا کہ یا رسول اللہ تو سچ آکھے آئے حق آکھے آئے دنیا دی ہر گل غلط ہو سکتی ہے پر نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان غلط ہو سکتا ہے آؤ مسلمان بھائیو میں تے تو ویندے تے اسی اندے پکا جنتی ہے پر میرے نبی دی نگاہ نبوت جان دی سی اے بندہ جہنمی ہے میرے نبی نے ایک گل اور بھی دس چھڑی کہ لوگوں پاویں میرا ساتھی ہووے
میرے سائے چ لڑدا بھی ہووے پر جڑا اپنے آپ نو مارے اے جنتی نہیں جے ہو سکدا، اے جہنمی ہون دی علامت ہے۔ آؤ مسلمان بھائی، جنہوں میں شہید آکا ہو سکتا نہ ہوئے، جنہوں ساڑی نظر شہید آکے ہو سکتا نہ ہوئے، پر جنہوں میرا نبی شہید آکے شہید دا مقام کیے، شہید دی شان کیے۔ فرمایا جس ویلے شہید او دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے گردا ہے، اللہ او دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ او شہید ہوندا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول واسطے حق واسطے اپنی جان قربان کردا ہے، جڑا حق واسطے میدان عمل وچ نکلدا ہے، جڑا رسول اللہ دی عظمت واسطے میدان وچ نکلدا ہے۔ میں تینوں دساں جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے دین واسطے میدان وچ نکلے، تیر چلائے، تلوار چلائے، میدان عمل وچ نکلے، میرے نبی فرماندے نے او تیر چلانا لیا اسلام دی سر بلندی تے تیر چلانا لیا اور تیر چلا، میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون۔ میرے نبی فرماندے نے او میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون، تو اسلام واسطے تیر پیا چلانا ہے، تو حق واسطے تیر پیا چلانا ہے۔ وہ لوگوں جڑا اسلام واسطے ایک تیر چلائے تے مصطفیٰ او دے نال اینا پیار کر دے نے تے جن نے اسلام واسطے پورا گھرانہ ہی لٹا چھڑیا ہے، اس حسین دی کی شان ہوئے گی۔ میں چونکہ بات شہیدان دی کرنا وہاں پہ پھر میں چونکہ اج بات اس شہید دی کرنی ہے جڑا سید شہداء ہے، جڑا شہیدان دا سردار ہے، میں اس شہید دی گل کرنی ہے جدے اتے شہادت بھی ناز کر دی ہے، میں اس شہید دی گل کرنی ہے جدے واسطے میرا نبی سجدے لمبے کردہ رہا ہے، میں اس شہید دی گل کرنا جانا وہاں جڑا مہر نبوت تے کھیڈن والا ہے، میں اس شہید دی گل کرنا جانا وہاں جدے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین۔ فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں، حسین میری اولاد ہے۔ پھر حسین نے دین بچا کے دسیا ہے کہ حسین تے حسین تے نانے دا کی رشتہ ہے۔ مسلمان بھائی وہ شہید دی گل کردا جاواں جدی شہادت دی خبر جدے پیدا ہوندیاں ہی آ گئی ہے، جڑا شہید ہونا سی جس لے حسین پیدا ہوئے نے نال جبریل آ گئے، عرض کیتی آقا اے جڑا تواڈا نواسا ہے اے شہید ہوئے گا، اے نواسا تواڈا شہید ہوئے گا، نال ایک شیشی دتی ہے۔ فرمایا عرض کیتی سونیا اے دے اندر مٹی ہے، اے تواڈے نواسے دے شہادت گاہ دی مٹی ہے، جتنے تواڈا نواسا شہید ہوئے گا اے مٹی مٹی نہیں رہے گی، خون بن جائے گی۔ او حسین ابن علی جن نے شہادت دا او مرتبہ پایا ہے کہ شہادت بھی جدے تے ناز کر دیئے، شہادت بھی جنوں سلام کر دیئے۔ او حسین ابن علی جن نے ہر شے لٹا چھڑیے پر نانے دے دین نو بچا چھڑیا ہے۔ او حسین ابن علی جن نے کربلا دے میدان وچ نانے دے دین دے جھنڈے لا چھڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر وہ ویلا بھی آیا جدو اسلام دے نام دے اتے اقتدار لین والا یزید شراب پیندا ہے، بدکاریاں کردا ہے، عیاشیاں کردا ہے، زنا کردا ہے، ظلم دا نظام عروج تے وے، یزیدیت عروج تے وے، کوفے و خط آ رہے ہیں۔ آقا تسی جلدی نال کوفے تشریف لے آؤ، اسی توڑے باپ دادا نانا دے منن والے ہاں، اسی توڑی بیعت کرنا چاہنے ہیں، اسی یزید تو نجات حاصل کرنا چاہنے ہیں، یزید ورگے ظالم کو لو۔ خط آ رہے ہیں، ایک خط نہیں کئی خط، امام پاک کو خط رکھ دے جا رہے ہیں۔ ایتھو تک لکھیا کہ آقا حسین اگر آج اسی تسی نہ آئے اسی قیامت والے دن بری و ذمہ ہوواں گے، اسی آکھاں گے یا نبی اللہ تواڈے نواسے نو اساں عرض کیتی سی آؤ تے تشریف نہیں لے آئے، لہذا اسی مجبور ساں، ساڈے کول کوئی قیادت نہیں سی، ساڈے کول کوئی لیڈر نہیں سی، قائد نہیں سی۔ جس ویلے اتنے زیادہ خط آئے ہن دین مصطفیٰ دی حرمت دا سوال ہے تے میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کرا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، جدیدیت، اونچا بولو اونچا، حسینیت، جدیدیت، جدید تیرے تے لعنت۔ بے شمار۔ میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مختصر جائے قافلہ تیاری پہ کر دائے، تفصیل نہ روانگی انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ مختصر جائے قافلہ تیاری کر دائے پہ آج مدینے نو وسان والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرما لے جانا، اج یزیدیت عروج وچے، یزید جیڑا اقتدار دے نشے وچ زنا کردا ہے، شراب پیندا ہے، تھوڑا جا سادہ کردا ہے، شراب پیندا ہے، زنا کردا ہے، اقتدار دے نشے وچ آ کے جیڑا ہے شریعت دیاں حداں پمال کردا ہے، شریعت دیاں حداں نو جیڑا ہے توڑدا ہے پیا۔ خط آندے نے آقا حسین جلدی آؤ، میرے امام علی مقام نے تیاری فرما لئیے، مختصر جہا قافلہ جیڑا ہے مدینہ شریف تو جان واسطے رخصت ہون واسطے تیار ہے۔ اے مختصر جہا قافلہ جیڑا ہے چلدا ہے پیا، اج مدینے نو وسان والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے، مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے، لیکن کیوں ہوندا ہے؟ اکابر صحابہ کرام نے عرض کیتی آقا کوفے نہ جایا جے، کوفی لا یوفی نے، کوفی جیڑے نے بڑے بے وفا ہوندے نے، کوفی جیڑے نے انہاں تواڈے باپ تے تواڈے بھائی نو ہی دھوکا دیتا ہے۔ آقا مدینہ کوفے نہ جایا جے، پر میرے امام دا فیصلہ جیڑا اٹل ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیتی آقا انج کرو پہلے اپنا سفیر بھیج کے ویکھ لو، اگر حالات ٹھیک ہوئے تے چلے جانا، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تے نہ جانا۔ اس مشورے دے اوتے عمل کردے آئے ہویا حضرت مسلم بن عقیل نو آکھیا مسلم جاؤ تسی جاؤ پہلے کوفے جا کے ویکھو، حالات ٹھیک ہون تے پھر مینوں خط لکھیا جے میں آ جاواں گا، اگر نہ ٹھیک ہوئے تاں اطلاع دے دینا۔ امام مسلم دی آنکھاں وچوں آنسو نے، امام حسین دے ہاتھ پھڑے ہوئے نے۔ امام علی مقام نے فرمایا مسلم کی گل ہے، کی گل ہے؟ جان جان دا ڈر ہے، جان دا خطرہ ہے؟ عرض کیتی آقا نا نا جان دا کوئی خطرہ نہیں، تیرے واسطے تے جان قربان کر دیواں، پر آقا جدوں دل کردا سی تیری زیارت کر لینے سا، جدوں دل کردا سی علی دی نشانی نو ویکھ لینے سا، پر ہن کی گئے ہن جدائیاں پین والیاں نے، پر گل کی ہے کی کراں حکم بھی حسین دا ہے، جدائی بھی حسین دی ہے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو ننے ننے شہزادے محمد تے ابراہیم نو نال لے کے کوفے ول جانے نے پے، جس لے کوفے ول جانے نے پے، کوفے گئے نے پہلے دن 40,000 ایک روایت دے مطابق 18,000 کوفیاں نے بیعت کیتی ہے۔ لوگ جڑے نے تڑا تڑ بیعت واسطے آ رہے نے، تڑا تڑ جڑا نے امام مسلم دے حق وچ بیعت کر دے نے۔ ادھر امام مسلم نے جڑا وے او خط امام علی مقام نو لکھ دیتا آقا حالات ٹھیک نے تسی کوفے آ سکدے ہو، ادھروں خط نو روانہ کر چھڑیا۔ ادھروں جڑا ہے یزید تک اطلاع پہنچی کہ تیرے خلاف بغاوت پئی ہوندی ہے، تیرا جڑا گورنر ہے نعمان بن بشیر او محب اہل بیت ہے، او جڑا ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ انہیں نعمان بن بشیر نو جڑا ہے طلب کیتا، انہیں کہا تینوں پتہ ہے میرے خلاف بغاوت پئی ہوندی ہے، تو کوئی ایکشن کیوں نہیں لیندا پیا؟ انہیں کہا میں کیڑا ایکشن لواں، سامنے نبی دی اولاد ہے۔ انہیں کہا میں تینوں مزول کر دیواں گا۔ انہیں کہا مزول کر دے، ایک کرسیاں اے عہدے ایک گورنی جیڑی ہے اے نبی دی آل اولاد تو وار دیواں گا، پر اے کدی نبی دی خون دے نال کدی بھی بغاوت نہیں کراں گا، نبی دی آل نال کدی بھی بے وفائی نہیں کراں گا۔ انہیں ابن زیاد نو جڑا وے خط دے کے جڑا ہے گورنر نامہ دے کے آکھا تو کوفے جا، جا کے گورنر بن جا۔ ابن زیاد جڑا ہے منہ دے اوتے نقاب پہن کے کوفے اندر پہنچے آئے، لوگاں ویکھیا سمجھیا شاید حسین ابن علی آ گئے نے، لوگاں جڑا ہے نعرے مارنے شروع کر دیتے مرحبا مرحبا یا حسین ابن علی، مرحبا یا حسین ابن علی۔ اندروں اندری سڑ گیا پل گیا کہ آیا میں وہاں نعرے حسین
حسین دے نے آیا میواں عظمتہ حسین دیاں پیاں بیان ہوندیاں نے قرآن اندر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ نے جڑا نبی تے نبی دی آل تے فضل کیتا ہے اے دے تو اے حسد کر دے نے اے حاسد نے اندروں سڑ گیا کہ آیا میواں نعرے حسین دے پہ وجدے نے پر انہوں کی پتا سی اے نعرے کل بھی حسین دے نعرے اج بھی حسین دے نعرے کل بھی حسین دے نعرے اج بھی حسین دے وجنے نے کل بھی نعرہ حسین دا اج بھی نعرہ حسین تے حسین دے غلامہ دا وجنا ہے انہیں جڑا وے اپنے چہرے تو نقاب اٹھایا انہیں کہا میں حسین نہیں میں ابن زیاد ہاں کوفے دا گورنر بن کے آیا ہاں اج تو بعد نعمان بن بشیر معزول ہے میں کوفے دا گورنر ہاں جن نے امام مسلم دے حد تے بیعت کی تھی انہوں جڑا ہے مال دیتا جائے گا او دا مال اسباب کھول دیتا جائے گا اور جڑا دا گھر جڑا ہے مسمار کر دیتا جائے گا لوگ جڑے نے ڈر گئے نے لوگ اندرہ وچ وڑ گئے نے کوئی مسجد وچ بھی آن واسطے تیار نہیں کوئی لوگوں جڑے بے وفائے ہون او تے نمازاں بھی چھڑ جاندے نے جدوں نبی دی آل اولاد تے اوکھا ویلا ہوے او نمازاں بھی چھوڑ جاندے نے جڑے با وفائے ہون او جڑا وے جان دی پرواہ نہیں کردے کدی ہورواں کو جان قربان کر دینے کدی غلام حسین بن کے غازی علم دین تے غازی ممتاز بن کے بندے نو چم کے اللہ اکبر تے یا رسول اللہ دے نعرے بلند کر کے اپنیاں جانا قربان کر دیندے نے آ مسلمان بھائیا صبح دا ویلا ہویا ہے امام پاک دی طبیعت نساز ہے نماز گھر وچ ادا کی تھی ظہر دا وقت آیا امام مسجد وچ آئے آ کے اذان دتی اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن جڑا وے اذان ہوئی ہے کوئی بھی مسجد وچ نہیں آیا اج گلیاں سنیاں ہو گئیاں نے اج بازار جڑے نے سناٹے چھا گئے نے اج کوئی بھی مسجد وچ نہیں آ رہا اج کوئی بھی جڑا ہے اللہ دے گھر وچ نہیں آیا امام مسلم بن عقیل جڑے نے نماز ادا کر کے تنہا نماز ادا کر کے باہر نکلے سید جڑا ہے باہر نکلیا گلیاں خالی نے تبدیل زمین ہر پاسے سناٹا چھایا ہویا ہے کوئی بندہ بھی جڑا ہے دروازہ کھولن واسطے تیار نہیں میرے امام ایک گھر دے دروازے دے باہر بہ گئے وہ تو آنا بی بی دا کر ہے اس بی بی باہر آئی انہیں کہا مسافرہ کی گل ہے تے کیوں بیٹھا ہے میرے امام نے فرمایا ایک پیالہ پانی دا مل جاوے انہیں پانی دیتا ہے میرے امام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی نوش کیتا ہے امام بیٹھے رہے نے آندھیے بی بی آندھیے مسافرہ جاتا کیوں نہیں جے تینوں بھوک لگی ہے تے میں کھانا دینی ہاں پیاس لگی ہے تے میں پانی دینی ہاں پر مسافرہ لوکا دیا بویاں تیج نہیں بیدا لوکا دیا دروازیاں تیج نہیں بیدا میرے امام مسلم فرمان لگے بی بی مینو بلان والیاں میرے نال دھوکھا کیتا ہے آپ نے بی بی کہنے لگی تسی کون فرمایا میں مسلم بن عقیل حسین دا سفیر جس لئے انہیں امام علی مقام دا نام سنیا قدمہ وچ ڈگ پئی آندھی حضور میں خادم آواں میں نوکراں میں خادم آواں آپ نو اندر لے کے گئی خدمت کی تھی رات ہوئی او دا جڑا شوہر ہو آیا انہیں آگے انہیں کہا کدی مسلم مل جاوے نا کدی او دا جڑا مسلم مل جاوے او دا جڑا بیٹا ہو آیا انہیں کہا کدی مسلم مل جاوے تے میں جڑا وے منو بڑا انعام ملے گا انہیں کہا ظالماں اے میں ظلم نہ کماوی نبی دی آل نبی دی اولاد نبی دی آل نال پیار کریدا اے سیدہ خوش ہوندیاں نے سیدہ جڑیاں نے راضی ہو جاندیاں نے انہیں کہا اما چپ کر تینوں کی پتہ ہوئے جس لئے انہوں پتہ لگا مسلم تے میرے گھر وچنے وہ فوراں سیدھا جا کے ابن زیاد دے دربار دے گیا انہیں کہا مسلم میرے گھر وچنے لہذا فوجاں بھیجیاں جاون 150 بندے دی فوج جڑی ہے دستہ آیا ہے امام مسلم بن عقیل صبح دی نماز پہ ادا کر دینے گھوڑیاں تے ہنہناڑ دی آواز پہ آندی ہے میرے امام سمجھ گئے کہ جڑے لوگ آ گئے نے آپ نے تلوار اٹھائی ہے فرمایا خبردار
چادر تے چار دیواری دا تقدس جڑا ہے وہ پمال نہیں کرنا. میرے امام باہر آئے نے آ کے جڑا ہے مقابلہ کیتا ہے انہاں واصل جہنم کیتا ہے. انہاں کیا ایک ہی گل ہے یہ تے ایکو بندہ سارے نو پیا ماردا ہے پر انہاں نو کی پتا سی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. انہاں کیا اور فوج بھیجو اور دستہ بھیجو. 500 بندے آئے نے. امام جڑے مسلم لڑتے نے پہ دن دی روشنی پھیل گئی ہے. میرے امام نے اس بی بی نو آکھیا مینوں ایک پیالہ پانی دا دے. پانی لیا پیالہ لبانن لایا. ظلم دی تلوار چلی دند مبارک شہید ہو گئے ہون شہید ہو گئے. دوسرا پیالہ لیا وہ بھی خون نہ رنگ گیا. تیسرا پیالہ آیا امام نے پیالہ رکھ دیتا فرمایا ہن مینوں اس پانی دی لوڑ نہیں. علی تے نبی حوضے کوثر دا پانی لے کے کھڑے نے. امام مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیا گیا. ابن زیاد دے دربار تے لے گئے. فرمایا او لینا مینوں پتہ ہے تو مینوں شہید کر دینا ہے پر میریاں کچھ وصیتاں نے. پہلی وصیت دے وے میں امام علی مقام نو خط لکھ چھڑیا ہے آقا ایتھے آ جاؤ حالات ٹھیک نے. انہاں نو اطلاع دیو حضور ایتھے نہ آیا جے حالات ٹھیک نہیں. دوسری وصیت دے وے میرا ایک قرضہ ہے میرے گھوڑا تے زرہ بیچ کے قرضہ ادا کر دے رہا. تیسری وصیت دے وے میرے 2 ننے شہزادے نے کوفے دیاں گلیاں وچ گھومدے ہون گے او یتیم ہون گے انہاں نو مدینے پہنچا دیا جے. گلاں ہویاں نے آکھیا حکم نامہ جاری ہویا کہ مسلم نو شہید کر دیتا جائے. چھت تے جا کے جڑا وے دھکا دتا گیا. امام مسلم چھت تو نیچے تشریف لے کے آئے. امام علی مقام نیچے تشریف لے کے آئے. امام شہید ہو گئے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہن دوویں شہزادے جڑے نے حضرت قاضی شریح دے گھر وچ موجود نے. حضرت قاضی شریح جڑے نے دوواں بچیاں نو پیار کردے نے. کدی سر چومدے نے کدی متھا چومدے نے کدی زلفاں چومدے نے. شہزادے آندے نے قاضی صاحب اج کئی دیاڑے ہو گئے نے تواڈے گھر وچ موجود ہاں انج پیار نہیں جے کیتا. اج پیار کرن دا الگ انداز ہے. قاضی آندے نے سید بھی ہے سو نبی دی آل اولاد بھی ہے سو پر اج پیار تاں کر رہا وا میرے نبی دا فرمان یتیماں نال پیار کریا. یتیماں نال پیار کریدا ہے. آدھے قاضی صاحب پہلیاں نہ بجاؤ. قاضی صاحب نے بیٹا تسی یتیم ہو گئے ہو تواڈے باپ شہید ہو گئے نے. دوویں شہزادے گل لگ کے رون لگ پے اپنے ابو نو یاد پہ کردے نے. رات دا ویلا ہویا قاضی نے اپنے بیٹے جی دا نام اسد ہے انہوں آکھیا دوواں بچیاں نو جڑا ہے مدینے دے راہ تے پا دے. مدینے دے راہ تے قافلہ جڑا ہے دور چلا گیا. بچے نے آکھیا او قافلہ توڑ پئی تمی ہے او دے نال چلے جاؤ. لیکن قافلہ جڑا ہے نظراں تو اوجل ہو گیا ہے. ساری رات بچے دوڑ دے رہے. بڑا پتر جڑا ہے بڑا ویر چھوٹے نو آندا ویرا چل کوفے تو کتے دور چلے جائیے. ساری رات دوڑ دے رہے. مدینے دے راہ پر پہ جان پر اج مدینے دا راہ جڑا ہے دور ہو گیا ہے. وہ جتھے تقدیر ہوئے اوتھے تدبیراں کم نہیں ہوندیاں. تقدیر اگے تدبیر کم نہیں ہوندی. ساری رات چل دے رہے. صبح ہوئی دن دا سورج چڑھیا تے ویکھیا کوفے دے درو دیوار نے. صبح ایک صحابی آئی جڑا ہے انہیں پوچھا تسی کون ہو. انہیں کہا حضرت مسلم بن عقیل دے پتر ہاں حضرت مسلم دے بیٹے ہاں. ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے.
یتیم و بے کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے. انہیں کیا تواڈے تے بڑا انعام ہے. انہیں جڑا دوواں شہزادیاں نو جا کے ابن زیاد دے دربار تے دتا تھا. ابن زیاد نے کہ انہاں نو جیل وچ ڈال دیو. جیل دا جڑا دروگا ہے شکور نامی دروگا وہ بھی محب اہل بیت ہے. انہیں آکھیا بیٹا اے میری انگوٹھی لو تے قادسیہ دے رستے دے چلے جاؤ, اوتھے میرا برائے ہوے گا, وہ تانوں مدینے چھوڑ آئے گا. وہ دونوں شہزادے پھر چل دے نے, ساری رات چل دے نے. صبح ہوئی تے ویکھیا پھر کوفے دے درو دیوار نے ایک درخت دی کھو وچ بہ گئے نے. چھوٹے ویر ویکھیا پیراں وچ ورم پے گئے. آندے نے وڈے ویر مدینے انہیں سمائے ہوندی, اج گلے لاندی مائے ہوندی, اج لوری سناندی مائے ہوندی, اج پیار کر دی. وڈے ویر نے چھوٹے ویر نو گلے نہ لایا. آکھیا پترا فکر نہ کل وڈے پیرا وی پیواں بجائے ہوندے نے, وڈے پیرا پیواں بجائے ہوندے نے. صبح دا ویلا ہویا, ایک بی بی جیڑی ہے پانی بھرن آئی ہے. انہیں آکھیا دو ننے ننے پھول نے. انہیں آکھیا پوچھو کون ہو, کتھوں آئے ہو؟ انہیں آکھیا بی بی ماری نا, اسی مسافر یتیم مسلم بن عقیل دے بیٹے ہاں. وہ جیڑی ہے انہیں نہ دوواں شہزادیاں نو نال لیا اپنے گھر وچ. اپنی جیڑی ہے مالکن ہے انہوں آکھیا مالکن تیرے باغ جا گئے نے, نبی دے گلشن دے دو پھول لے آئی ہاں. محمد ابراہیم حضرت مسلم بن عقیل دے شہزادے نے اس مالکن جیڑی ہے وہ بھی محب اہل بیت ہے. انہیں بڑی خدمت کیتی, بڑا پیار کیتا, کھانا بھی کھلایا. رات دا ویلا ہویا, ایک کمرے میں چھپا دیتا. اوندا جڑا خاوند ہے حارث سارا دن جڑا ہے مسلم دے بچیاں نو لبدا ہے پیا. رات ہوئی, انہیں آکھیا کدی مسلم دے بچے لب جاون بڑا انعام ملے گا. اودی بیوی کہن لگی وے لعینا ایویں ظلم نہ کمائی, نبی دی آل اولاد ایویں ظلم نہ کمائی. ادھروں دوویں پتر جڑے نے خواب وچ اپنے باپ دی زیارت کردے نے, اٹھ کے روندے نے تے یاد کردے نے ابو جی ابو جی. انہیں آکھیا رون دی آواز میرے گھر وچ آندی ہے پئی. انہیں آکھیا لئی نہ سو جا, ہو سکتا ہے ہمسایاں دے گھر وچ آندی ہوے. انہیں آکھیا نہیں نہیں میرے گھر وچ. وہ گھر دے پچھلے دروازے تے گیا, پچھلے کمرے تے ویکھیا تے دونوں شہزادے. انہیں آکھیا تسی کون ہو؟ وہ تے بچے تے انہیں آکھیا کہ اپنے ہی گھر ہے. انہیں آکھیا اسی تے مسلم دے بیٹے ہاں, حضرت مسلم بن عقیل دے بیٹے ہاں. انہیں کہکا لگایا. انہیں آکھیا جنوں میں سارا دن لبدا رہا وہ تے میرے گھر وچ نے. ایک شہزادے نو تھپڑ ماریا. اودی بیوی آندی ہے لینا ظلم نہ کما, سیدہ ناراض ہوندی ہے. سیدہ نو نہیں ستائی دا, سیدہ زارا ناراض ہوندیاں نے. انہیں ایک نو والا نل کسیٹیا, ایک نو تھپڑ پیا ماردا ہے. لے کے جاندے ہوندی ہوئے ارے بس رے بس, اب تو زمین ہلی جاتی ہے. بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے. وہ دیکھ فاطمہ مجھے غمگین نظر آتی ہے. ارے سید ہیں, ارے سید ہیں, تپاچے نہ لگا, قرآن کے ورقوں زمین پر نہ گرا. ارے سید ہے تماچے نہ لگا, قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا. دوواں شہزادیاں نو لے کے جاندا ہے نہر فرات تے جا کے اپنے بیٹے نو آندا ہے انہاں نو شہید کر. انہیں آکھیا میں ظلم نہیں کمانا, نبی پاک نو ناراض نہیں کرنا. غلام نو آکھیا جس لے انہیں بھی نہ ماری, غلام نو بھی مار دیتا, بیٹے نو بھی مار دیتا. دوواں شہزادیاں نو جڑا ہے شہید کیتا. ان للہ و انا الیہ راجعون. جس لے سر لے کے ابن زیاد کے دربار تے گیا. انہیں آکھیا ویک میں مسلم دے بچیں سر لے آیا. وہ غضبناک ہو گیا. انہیں آکھیا میں تے یزید نو خط لکھیا سی کہ میں زندہ پھڑے نے, تے جے انہیں میرے کول مانگ لے تے میں کی کراں گا. انہیں اپنے سپاہیاں نو حکم دیتا کہ اس ظالم نو بھی اسی جگہ تے جا کے اوتھے جا کے دا سر اتارو.
وہ اپنے ظلم دے انجام تے اس ویلے پہنچ گیا. یاد رکھو جن نے بھی نبی دی آل اولاد نو ستایا، جن نے نبی دی اہل بیت نو ستایا، انہیں ظلم کیتا اور ظلم دا بدلہ انہوں دنیا چ بھی ملیا تے آخرت وچ بھی ملیا. انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ روانگی کربلا امام علی مقام بیان کیتی جائے گی. وقت نال تشریف لے کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.